بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخر الدین رازی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا موضوع وہ معاشی عللے تللے ہیں جو ہم نے شروع ہی سے پاکستان بننے سے قائم رکھے ہوئے ہیں۔ وہ پیسے کا ضیاع ہے، وہ پیسے کی بربادی ہے جو ہم قرض لے کر جو کہ اپنے سر پر چڑھاتے ہیں اور پھر جو کہ ہے قرض در قرض اتارتے چلے جاتے ہیں۔ قرض کا جو کہ سود ہے وہ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غالب صاحب نے کہا تھا نا کہ وہ قرض کی پیتے سے میں اور سمجھتے تھے یہ رنگ لائے گی ہماری پاکہ مستی ایک دن، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک پاکہ مستی جو ہے وہ رنگ نہیں لا سکی۔ تھوڑا سا اضافی بات میں کر لوں، اور پاکستان ایک زرخیز ملک ہے، وسیع پیمانے پر ہمارے پاس زرعی زمین ہے، بجلی کے سورسز و ذرائع ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں مال پانی سے اتنی بجلی پیدا ہو سکتی ہے۔ میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں کر لے رہا، میں حقائق بیان کر رہا ہوں کہ ہم یہ بجلی جو کہ ہے اپنی تمام ضروریات میں استعمال کرتے ہوئے دوسرے ممالک کو فروخت کر سکتے ہیں، لیکن اس کا حل کیا کیجیے کہ جو ہی ڈیم بننے شروع ہو جاتے ہیں تو ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے کہ جناب ڈیم نہیں بننے دیں گے، ڈیم نہیں بننے دیں گے، فلاں علاقہ تباہ ہو جائے گا، فلاں علاقہ برباد ہو جائے گا۔ اس پر واضح طور پر جو کہ معاملات کلیئر ہو چکے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو کہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں، انہیں باہر سے فنڈ ملتا ہے، باہر کا فنڈ لے کر وہ ملک کی بربادی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں ملک چلانے کے لیے بیرونی بینکوں سے، بیرونی ممالک سے قرضہ لینا پڑتا ہے۔ وہ قرضہ آ جاتا ہے، قرضہ ایک دو دفعہ اتارنے کی کوشش بھی کی گئی، قرضہ اتر بھی گیا، نہ جانے وہ کون سی مصیبت ہے کہ ہمیں دوبارہ قرضہ جو کہ تھا وہ حاصل کرنا پڑ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرضہ اتارنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستانی قوم میں لاکھوں خامیاں صحیح، لیکن پاکستانی قوم ایک فداکار قوم ہے، جان دینے والی، سرمایہ دینے والی ہے، اور جو ہی پاکستانی قوم پر کوئی مشکل بڑھی تو پاکستانی قوم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹی اپنی مالی قربانی کے لیے، جانی قربانی کے لیے۔ آپ کو حضرات یاد ہوگا کشمیر میں زلزلہ آیا تھا تو اتنا یہاں سے فنڈ گیا تھا ابھی پاکستان مغرب یعنی موجودہ پاکستان سے کہ جناب والا چند دنوں میں ہم نے اسی کشمیر کو دوبارہ اسی انداز میں تعمیر کر دیا تھا۔ غالباً ایک دیوار بھی کشمیر میں ایسی نہیں رہی ہوگی جسے دوبارہ نہ تعمیر کیا۔ حال ہی میں یہ جو ابھی کرونا چل رہا ہے سلسلہ، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے راشن کیسے دیا، لوگوں کے گھروں پر کیسے جا کر مدد کی۔ تو یہ وہ فداکار قوم ہے پاکستانی جو مشکل وقت میں جو کہ ہے آپ میدان میں کھڑی ہوتی ہے اور جو کہ ہے اپنی مشکلات کو خود حل کرنا جانتی ہے۔ اسی طریقے پر اگر کسی موڑ پر قرضہ اتارنے کے لیے قوم سے اپیل کی جائے تو میرے خیال میں یہ قوم ایسی قوم ہے جو ایک مہینے میں اپنا سارا بین الاقوامی قرضہ اتار سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ آن پڑا ہے کہ ہماری انتظامیہ اور ہمارے عوام کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج جو کہ ہے وہ حائل ہے، اعتماد کی خلیج۔ ہماری عوام موجودہ انتظامیہ، میں بیوکریسی کے لیے انتظامیہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں، انتظامیہ سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جن کا تھوڑا بہت ہاتھ یا مکمل منصوبہ بندی میں حصہ ہوتا ہے، ان کے درمیان اعتماد کا وسیع فقدان ہے۔ پاکستانی عوام جو کہ وہ انتظامیہ پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اسی طرح انتظامیہ کی طرف سے کچھ ایسے اقدام اٹھائے جاتے ہیں جو کہ عوام کے اندر نفرت کا باعث بنتے ہیں اور عوام اور انتظامیہ سے دوری کا باعث بنتے ہیں، وگرنہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر عوام کو حکومت پر اعتماد ہو کہ ہمارا پیسہ ضائع نہیں جائے گا تو اربوں روپے ابھی یہ قوم جو کہ حکومت کو دینے کے لیے تیار ہے، قرضہ اتر سکتا ہے۔ یہ تھی میری تمہید، یہ تھی میری ابتدا۔ اس سے آگے کہ میں اپنا موضوع تھوڑا سا بڑھاؤں، میں دوستوں سے درخواست کروں گا کہ میرا چینل جو کہ وہ سبسکرائب بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے، دوسرے دوستوں کو بھی سنوائیے۔ اگر میری باتیں پسند آ جائیں، میرے خیالات آپ کو اچھے لگے تو پلیز دوستوں کی بھی چاہیے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ تھی میری ذاتی اپیل۔ حضرات گرامی، میں جب بھی بات کرتا ہوں تو حوالہ جات میرے پاس موجود ہے، تمام مکمل ثبوت میری گفتگو کے موجود ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ڈائریکٹ کسی فرد کے نام لے کر بات کرنا، کسی جگہ کا نام لے کر جو کہ وہ اشارہ دینا، یہ اخلاقیات کے میں خلاف سمجھتا ہوں۔ اس طرح لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، لیکن جو میں حوالے دوں اپنی گفتگو میں جو بات کروں
وہ مجھ سے آپ بذریعہ فون یا کسی ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں کہ جناب آپ نے فلاں حوالہ دیا تھا، وہ کہاں کا واقعہ ہے، کہاں کا قصہ ہے، کس طریقے پر وہ واقعہ پیش آیا، میں انشاءاللہ آپ کو معقول جواب دوں گا۔ آج کا میرا موضوع صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارا محکمہ تعلیم کس طرح پیسے کو برباد کر رہا ہے، یہ جو قیمتی زر ہے، یہ جو قیمتی سونا ہے، اسے کس طرح نالیوں میں بہایا جاتا ہے اور کس طریقے پر عمارتیں کھڑی کر کے انہیں برباد کر دیا جاتا ہے۔ یہ موضوع بڑا وسیع ہے، بڑا لمبا چوڑا ہے۔ محکمہ تعلیم ایک ایسا محکمہ ہے کہ جس پر شاید دفاع کے بعد سب سے زیادہ بجٹ جو کہ وہ خرچ ہوتا ہے، لیکن عملاً اس کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید 40-50% بھی عملاً اس کا نتیجہ نہیں نکلتا۔ آئیے ذرا ابتدا کرتے ہیں موضوع کی۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہوتی ہے کہ آپ نے سکول بنانا کہاں ہے، آپ نے کالج اور مدرسہ کہاں بنانا ہے، آپ نے ٹیکنیکل جو کہ ہے وہ کالج ٹیکنیکل سکول جو کہ وہ کہاں بنانا ہے، کیا عوام کی وہاں پر اپروچ ہے، کیا ٹیچر وہاں پر پہنچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیا وہاں پر کوئی معاشی یا معاشرتی رکاوٹیں تو نہیں ہیں۔ معاشی رکاوٹیں سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر سواری میسر نہ ہو، وہاں پر لڑکیوں کا پہنچنا ناممکن ہو، اور معاشرتی سے مراد یہ ہے کہ کچھ علاقے کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں ہوتی، وہ شہرت اس علاقے کی ٹھیک نہیں ہوتی، غنڈے گردی بدماشی یا کچھ اور قسم کا ہوتا ہے۔ اس علاقے میں اگر آپ تعمیر کر دیں گے، اسکول بنا دیں گے، وہاں پر کوئی بھی شریف آدمی اپنی بیٹیوں کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ 10 میل دور بھیجنا گوارہ کر لے گا، لیکن اس علاقے میں نہیں بھیجے گا۔ اب جو کہ ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو عمارتیں تعمیر کی جاتی ہیں، اسکول بنانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کے پس پردہ کیا عوامل ہوتے ہیں، کون سے اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ جو پرائمری کا اسکول انتہائی کامیاب جا رہا ہے اسے مڈل کا درجہ دیا جائے، جو مڈل کامیاب جا رہا ہے جہاں تعداد معقول ہے اسے ہائی کا درجہ دیا جائے، ہائی سے آگے ہائر سیکنڈری اسکول، اور جہاں طلباء کی تعداد زیادہ ہو وہاں پر کالجز بنا دیے جائیں۔ اسی طریقے پر ایک علاقہ جو پسماندہ ہے، دور افتادہ ہے، وہاں پر اگر یونیورسٹی بنا دی جائے تو وہاں کے لوگوں کو مقامی طور پر اعلیٰ تعلیم کی سہولت میسر ہو جائے گی۔ آئیے میں اس کی چند مثالیں دیے دیتا ہوں۔ برے والا جنوبی پنجاب کا ایک شہر تحصیل ہے، بہت بڑا، یہ اپنے سپورٹس کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے خاصی شہرت رکھتا ہے۔ برے والا شہر کو جو کہ سٹی آف ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک ٹیکنیکل سکول کھولا گیا، اور ٹیکنیکل سکول جو کہ تھا اس کے لیے جگہ جو سلیکٹ کی گئی وہ برے والا شہر سے تقریباً 15 سے 12 کلومیٹر کے درمیان دور ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ جو کہ ہے وہاں پر طالب علم 12 کلومیٹر روزانہ کس انداز میں کس طرح پہنچتا ہوگا، جبکہ یہ جو تعلیمی ادارہ ہے اس میں بیرونی طلباء بھی جو کہ وہ آتے ہیں، اور پھر ان کے جو اخراجات ہیں، یعنی ایک مفرد کے طالب علم کے پاس موٹر سائیکل ہے، طالب علم رکشے پر جاتا ہے، طالب علم جو کہ اپنی گاڑی کے اوپر جاتا ہے، تو یہ سارے وسائل جو کہ ہیں، یہ سارے وسائل جو کہ ہے وہ اس طریقے پر پیسے درمیان میں کچھ رکاوٹ پڑ جاتی ہے، وہ پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، وہ پیسہ برباد ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جب ادارہ بنایا جاتا ہے تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی کوشش بھی نہیں کی جاتی کہ اس ادارے کا کوئی محلے وقوع درست کر دیا جائے جہاں طالب علم جلدی پہنچ سکے، قریب تر پہنچ سکے۔ یہ جس ادارے کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس کا رقبہ تقریباً 75 ایکڑ سے کچھ کنال کم ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں 3 مربع۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 3 مربع کتنے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ 507 چک میں 3 مربع فرق پڑے تھے۔ انتظامیہ نے اتنی بھی زحمت گوارا نہیں کی کہ ڈپٹی کمشنر صاحب ایک اشتہار جاری کرتے کہ جناب والا 3 مربع ہم سے لے لیں اور برسر راہ سڑک کے اوپر ہم نے جو کہ 50 ایکڑ 2 مربع زمین دے دی جائے، یا تھوڑا سا، کیونکہ وہ جگہ غیر آباد تھی۔ اس سے درجنوں لوگ جو کہ تھے، سینکڑوں لوگ وہ تیار ہو جاتے کہ جناب والا ہمیں وہ زمین دیں اور اس کے بدلے میں ہماری سڑک کی زمین لے لیں۔ سڑک کے اوپر کیونکہ آمد و رفت ہوتی ہے، بسوں کی وسائل ہوتے ہیں، سب کچھ میسر ہوتا ہے، وہاں پہنچنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن ایک جنگل بیابان کا علاقہ، وہاں پر گاڑی خراب ہو جائے، گاڑی پنچر ہو جائے، کوئی اور نقصان ہو جائے، کون وہاں پر مدد کرے گا آدھی رات کو، وہاں پر کون جائے گا؟ تو یہ وہ مسئلے ہوتے ہیں جو کہ تعلیمی ادارے بناتے وقت ہرگز نہیں سوچے جاتے۔ تو وہ جو تعلیمی ادارہ ہے ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ کس طریقے پر جو داخلہ کرانے کے لیے لوگ جاتے ہیں، والدین کو وہاں پر جانا پڑتا ہے، اساتذہ کرام کا مسئلہ ہے۔
تو ایک مصیبت بنی ہوئی ہے وہاں کی آمد و رفت، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی کو سرے سے اس بات کا احساس ہی نہیں۔ تیل ہمارے ملک کی پیداوار نہیں ہے، تیل ہم باہر سے منگواتے ہیں۔ اسی طریقے پر جو کیا ہے یہ جو گاڑیاں ہیں، رکشے وغیرہ، یہ لوہا ہمارے ملک کی پیداوار میں نہیں ہے، یہ بھی ہمیں باہر سے منگوانا پڑتا ہے۔ کیا تیل اور لوہے کے اخراجات جو کہ وہ کہیں آسمانوں سے اترتے ہیں، یہ ہمیں مفت میں لوگ پیسے دے جاتے ہیں؟ یہ تھی ایک مثال۔ اب آئیے دوسری مثال، ڈسٹرکٹ سائیوال، اس کا جو جنوب مغربی علاقہ ہے، یعنی بارائل کا آخری علاقہ، وہاں پر ایک گاؤں ہے 62 بارائل۔ یہ 62 بارائل جو کہ ہے ایک ایسا گاؤں ہے جسے 7، 8، 10 کلومیٹر تک کوئی رستہ سرے سے لگتا ہی نہیں، یعنی رستہ سرے سے موجود ہی نہیں۔ تو وہاں پر جو کہ لڑکیوں کا ہائر سیکنڈری اسکول بنا دیا گیا، ارد گرد لڑکیوں کے ہائی اسکول ہیں، لیکن کوئی بھی ہائی اسکول کامیاب نہیں۔ لیکن جو کہ تھا ذاتی طور پر، سفارش کے طور پر، مہربانی کے طور پر وہاں ہائر سیکنڈری اسکول بنا دیا گیا۔ اب جو کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو کہ ہے عبارت کروڑوں کی کھڑی کر دی گئی، وہاں پر کوئی لڑکی داخلہ نہیں لیتی۔ کسی ٹیچر کی وہاں پر تقرری ہوتی ہے ایس ایس کی، تو وہ ٹیچر یہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں پر کوئی تحفظ نہیں ہے، کوئی رہائش کا انتظام نہیں ہے، کوئی آمد و رفت کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ادھر گاڑی جاتی ہے کوئی، نہ کوئی مین روڈ ہے۔ چنانچہ وہ ٹیچر جو کہ اسی کوشش میں رہتی ہے کہ میں یہاں سے تبادلہ کروا جاؤں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ رشوت دے کر، سیاسی اصول استعمال کرتے ہوئے کوئی ٹیچر 5 ماہ، 6 ماہ، سال اس سے زیادہ ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ جب ٹیچر ہی مسلسل جو کہ ہے وہ تبادلوں کے چکر میں رہتی ہیں، تو وہاں پر اسٹوڈنٹ کو جب یہ پتہ چل جائے گا کہ یہاں تو مستقل ٹیچریں میسر ہی نہیں، وہاں پر داخلہ کون لے گا۔ اس سے تھوڑا سا آگے 10-12 کلومیٹر ایک جگہ ہے 84 بھٹا۔ یہ جو کہ سائیوال کے لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہوں گے، اقبال نگر سے سڑک آتی ہے 90 موڑ، اور وہاں سے آگے تھانہ شاہ کوٹ ہے، شاہ کوٹ سے 2-4 کلومیٹر آگے 84 بھٹا۔ تو یہ 84 بھٹا ایک چوراہا ہے، اور یہاں پر دو جو کہ بڑی سڑکیں آ کر ملتی ہیں، چوک بنتا ہے۔ اگر یہی ہائر سیکنڈری اسکول یہاں بنا دیا جاتا تو ٹیچریں جو کہ تھی وہ روز کے روز وہاں سے جا کر واپس اپنی ڈیوٹی دے سکتی تھیں، آ سکتی تھی، اور یہاں پر دیہات جو کہ کم از کم اس کو 15-20 کے دیہات تھے جو کہ تھے وہ کور کرتے۔ اس طریقے پر جو کہ تھا لڑکیوں کا داخلہ لڑکیوں کے لیے بھی سہولت ہو جاتی، اور پھر جو کہ ہے یعنی کہ یہ ادارہ اس پر جو پیسہ لگا ہے عمارت اور بلڈنگ کے اوپر، یہ ضائع نہ جاتا، یہ ہمارے استعمال میں آتا۔ ایک یہاں یہ مسئلہ درپیش ہمیں بتایا جاتا ہے زمین کہاں سے لے لی۔ پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ کو بائی قانون، بائی آرڈر یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ذمہ دار کی قیمتاً زمین اپنے مقاصد کے لیے حاصل کر سکتے ہیں، اور ایسا نہیں اگر ہے تو پھر یہ جو قومی مفادات ہے اس کے تحت جو کہ ہے زمین کا آپس میں تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ بہت ساری زمینیں بیکار پڑی ہوئی ہیں، ان زمینوں کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے، اور سکولوں کو، تعلیمی اداروں کو محلے وقوع کے مطابق بنایا جا سکتا ہے۔ اگر 84 بھٹے کے اوپر یہ ہائر سیکنڈری اسکول بن جاتا، مجھے 100% یقین ہے کہ یہ ادارے میں داخلہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتا۔ وہاں 16 ایس ایس کام کرتے ہیں، اور ہر ایس ایس کی تنخواہ تقریباً لاکھ کے قریب ہوتی ہے۔ اب سب لوگوں کو تنخواہ دی جائے تو 16 لاکھ روپے سیدھی تنخواہ جو کہ وہ برباد ہوئی۔ اس کا ماہ حاصل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی طالب علم پڑھ ہی نہیں رہا۔ اسی طریقے پر جو بچیاں ہیں ان کا مستقبل بھی تاریک ہو جاتا ہے کہ وہاں جہاں ادارے تعلیمی بنائے جاتے ہیں وہاں آمد و رفت نہیں ہوتی۔ اب جا کر جو کہ ہے یہ یعنی ہائر سیکنڈری اسکول لڑکیوں کا 62 بارائل تقریباً 20 سال بعد جا کر اب کچھ اندازہ ہوا کہ وہ کالج اسکول یا ہائر سیکنڈری اسکول کہہ لے وہ اب جا کر کامیاب ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ارد گرد کے دیہات کی جو کہ لڑکیاں وہ وہاں پہنچنی شروع ہو گئی، لیکن تاحال اساتذہ کا مسئلہ اسی طرح بدستور باقی ہے، اور اساتذہ کی وہاں پر شدید کمی پائی جاتی ہے، جسے ہائی اسکول کے ٹیچر پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہوگی جناب والا ایک مثال۔ اب دوسرے فیصلے کیا کیے جاتے ہیں؟ یہاں ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں جو کہ تھا ایک سکول چل رہا تھا۔ اب جو کہ تھا مطالبہ ہوا کہ یہ ایک دوسرا سکول بنایا جائے، تو دوسرے سکول کے لیے گاؤں کے اندر، گاؤں کے دوسرے کونے کے اوپر جگہ میسر تھی، سب کچھ میسر تھا، لیکن اس میں سازش اور پلاننگ یہ کی گئی کہ جو موجودہ سکول ہے اس سے 4-5 ایکڑ آگے جا کر کھیتوں کے اندر، مربع کے اندر، زمین کے اندر جو کہ تھا، زمین گورنمنٹ کا کوئی 1-8 ایکڑ فارغ پڑا تھا، وہ سکول وہاں پر بنا دیا گیا۔ اور اس میں مفاد کس کا تھا
کہ وہ ایکڑ جو کہ تھا جو فارغ پڑا تھا گورنمنٹ کا، اس کے ساتھ گاؤں کے نمبرداروں کی زمین تھی۔ نمبرداروں نے یہ سوچا کہ ہمیں جو کہ یہاں سکول بن جائے گا، سکول تو چلنا نہیں، ہمیں مفت میں ایک بلڈنگ میسر آ جائے گی، اسے ڈیرے کے طور پر استعمال کریں گے، وہاں پر جانور باندھے گئے، اور سچ مچ ہی ایسا ہوا۔ اب یہ بتائیے کہ ایک سکول تو گاؤں کے کونے کے اوپر موجود ہے، اب اس سکول کو چھوڑ کر 4-5 ایکڑ چھوٹا بچہ کہاں پڑھنا جائے گا؟ والدین اپنے بچوں کو سکول میں کیوں کر بھیجیں گے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عمارت جو کہ وہاں پر نہ سکول کامیاب ہو سکا، نہ وہاں پر کوئی ٹیچر جانے کے لیے تیار ہوا۔ اس سکول کو جو کہ تھا پہلے سکول میں ضم کر دیا گیا، لیکن عمارت جس پر کروڑوں روپے خرچ ہوئے وہ بدستور قائم و دائم ہے۔ وہی نتیجہ ہوا کہ گاؤں کا جو نمبردار ہے، گاؤں کا جو چودھری ہے، اس نے وہاں پر اپنا بھوسا توڑی رکھی ہوئی ہے، جانور باندھے ہوئے ہیں، اسے بطور ڈیرا استعمال کرتا ہے۔ اس کی درجنوں مرتبہ شکایت ہو چکی ہے، درجنوں مرتبہ چھاپے بھی مارے گئے، اس سکول کو فارغ بھی کروایا گیا، لیکن کیا محکمہ جو کہ مستقل وہاں پر ایک چوکیدار بٹھا دے کہ اس عمارت کا کوئی اور استعمال نہ کرے؟ وہاں پر جو کہ عمارت کی کورنگ کرنا، نگرانی کرنا بذات خود ایک مسئلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس نے یہ عمارت بنائی، جس نے یہ تجویز دی، جس نے یہ منصوبہ بنایا، وہ کون شخص ہے؟ اس سے پوچھنا چاہیے کہ تم نے یہ عمارت کھڑی کر دی بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر منصوبے کے، اور یہ گورنمنٹ کا جو کروڑوں روپے تم نے کیوں قرض عائد کیا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی یہاں پر جو کہ جواب طلبی کرنے والا نہیں۔ یہ 2-4 مثالیں ہیں، ایسی ہزاروں مثالیں آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو مل جائیں گی۔ اور آئیے ضلع ملتان میں 2 ہائی سکول ایسے ہیں کہ جن کے درمیان صرف 2 ایکڑ کا فاصلہ ہے۔ ایک ہائی سکول ایک ایم پی اے کے حلقے میں پڑھتا ہے، دوسرا سکول جو کہ دوسرا ایم پی اے کے حلقے میں پڑھتا ہے۔ نہ اس سکول میں داخلہ پورا ہوتا ہے، نہ اس سکول میں داخلہ پورا ہوتا ہے، اور ٹیچر ہے کہ اپنی بھرپور تنخواہیں لے رہے ہیں۔ جہاں پر سکول کی ضرورت ہے، جہاں پر آبادی زیادہ ہے، وہاں پر سکول میسر نہیں، اور جہاں پر آبادی نہیں ہے یا آبادی کم ہے، وہاں پر 2 سکول بنا دیے گئے ہیں۔ حیرانی والی بات ہے۔ تو میں یہ بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ پیسہ تو جو بربادی ہے، یہ جو ہم مقروض قوم ہوتی چلی جا رہے ہیں، یہ کون منصوبے بناتا ہے؟ یہ کون پلاننگ طے کرتا ہے؟ میرے پاس اس کی ایک نہیں درجنوں مثالیں موجود ہیں۔ آئیے ایک قصبہ ہے، وہاں پر ہائر سیکنڈری سکول چل رہا ہے۔ ہائر سیکنڈری سکول آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہائی سکول جس میں 11ویں 12ویں یعنی فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی کلاسیں ہوتی ہیں۔ وہ ہائر سیکنڈری سکول اس لیے ناکامیاب ہو سکا کہ اڈے سے اتر کر، بسوں کے اڈے سے اتر کر 2-3 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا تھا، حالانکہ سڑک کے اوپر زمین موجود تھی۔ اور پھر وہ جو کہ تھا اس کے ساتھ ساتھ جو کہ تھا وہاں کے جاگیرداروں کا ڈیرا تھا، ان کے غنڈے اور بدماش جو کہ وہ 24 گھنٹے بندوقیں لے کر وہاں بیٹھے ہوتے تھے۔ اب کون آدمی اپنی بچی کو اس ادارے میں داخل کروائے اور اس ماحول میں بھیجے؟ وہ ہائر سیکنڈری سکول بناتے ہوئے 1% بھی نہیں یہ سوچا گیا کہ اس کو ادھر ادھر کر لیں، کسی اور جگہ بنا دیں، سڑک پر بنا دیں، یہ 7 اور بھی اڈے ہیں وہ وہاں پر بنا دیے گئے۔ ابھی وہ ہائر سیکنڈری سکول کامیاب نہیں ہوا، اور اس کی دیوار کے ساتھ دیوار ملا کر وہاں پر ایک گرلز کالج بنا دیا گیا۔ ہائر سیکنڈری سکول کی تعداد پوری نہیں ہو رہی، آپ نے گرلز کالج بنا دیا ہے۔ گرلز کالج میں جو کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی جو کلاسیں چلتی ہیں، ان کی تعداد کہاں سے پوری ہوگی؟ دونوں عمارتیں کھڑی ہیں، ادھر جو کہ ہے جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں ایس ایس حضرات وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، ادھر سے جو کہ لیکچرار حضرات تنخواہیں لے رہے ہیں، نہ ادھر داخلہ پورا ہے نہ ادھر داخلہ پورا ہے۔ بس وہ کہتے ہیں پنجابی میں ٹھن ٹھن گپار، یعنی ڈھول کی بجاؤ، ناچو گاؤ اور عیش کرو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آگے چلیں تھوڑا سا، میں آپ کو اس کی اور مثالیں بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ گگو آپ نے سنا ہوگا، برے والا کی ایک سب تحصیل ہے، تو وہاں پر جو کہ ہائر سیکنڈری سکول بنایا گیا، خاصا کامیاب رہا کیونکہ وہ سڑک کے اوپر تھا اور اس کا محلِ وقوع درست تھا، لہذا وہاں تعداد معقول ہو گئی۔ اب گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ یہاں پر کالج بنانا چاہیے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ بھائی یا ہائر سیکنڈری سکول بنائیں یا کالج بنائیں، دونوں کے بنانے کا کیا تک ہے؟ دونوں کے یا ایسا کریں کہ ہائر سیکنڈری سکول سے فرسٹ ایئر سیکنڈری کی کلاس لے لیں، یا کالج میں سے فرسٹ ایئر سیکنڈری کی کلاس لے لی جائے، اور دونوں میں سے ایک کو کامیاب کرو، دونوں تو نہیں نا کامیاب ہو۔ کالج جو بنایا گیا ہے وہ گگو کی شمالی جانب اینڈ پر، یعنی جو اڈا ہے جہاں پر سواریوں نے اترنا ہوتا ہے
وہاں سے تقریباً 2.5-3 کلومیٹر، پھر وہاں پر گلیاں ہیں گھوم گھما کر جو کہ پیچھے جا کر کوئی 4 کھیت پڑے ہوئے تھے، وہاں پر کالج بنا دیا گیا۔ تاحال وہ کالج جو کہ وہ بری طرح ناکام ہے، وہاں پر لیکچرار موجود ہے، عملہ موجود ہے، کام ہو رہا ہے، لیکن داخلہ جو کہ ہے پچھلے سال میں نے پتہ کیا تھا کہ فرسٹ ایئر کی تعداد غالباً 6 ہے اور سیکنڈ ایئر کی تعداد 7-8 ہے۔ تو اسی طریقے پر جو کہ جب ایک تعلیمی ادارہ بنا دیا جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے یہ ناکام ہے تو اس کے مزید رکھنے کا جواز کیا ہے۔ اسی طریقے پر ہمارا ایک علاقہ ہے ساہو کا، وہ برے والا سے بہت دور ہے، وہاں تعلیم کی اشد ضرورت ہے، وہاں پر کالج کی ضرورت ہے، وہاں پر ہائر سیکنڈری اسکول کی ضرورت ہے، لیکن وہاں پر لڑکیوں کا ہائر سیکنڈری اسکول بھی موجود نہیں، اور وہاں پر جو کہ بیچاری لڑکیوں کو صبح بسوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں، اور وہاں سے بس جو کہ تقریباً 1 گھنٹے کا وقت لیتی ہے۔ ساہو کا سے برے والا آنے میں بس کو تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس بس میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے سفر کر رہے ہوں گے وہاں پر کیا مشکلات پیش آئے گی، کیسے آئے گی۔ پھر صاحب حیثیت جن کے پاس کرایہ ہے وہی لوگ جو کہ ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں اس تعلیم کو، لیکن وہاں پر جو کہ کسی نے یہ ضامن نہیں گوارا کی کہ جہاں پر ایک ہائر سیکنڈری ناکام ہو گیا، جہاں پر کالج ناکام ہو گیا، اسے اٹھا کر اس جگہ پر بنا دیا جائے، مقامی لوگوں سے مدد طلب کی جائے، اور مقامی لوگ جو کہ فنڈ دینے کے لیے انہیں پتہ چلے گا کہ ہماری بچیوں کو یہاں سہولت ملنے والی ہے تو مقامی لوگ عمارت کے لیے فنڈ دیں گے۔ لیکن جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر جو کہ ہے یہ تعلیمی ادارے وہ نہیں بنائے جاتے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں ڈبل خوراک دی جا رہی ہے، ڈبل ڈوز دی جا رہی ہے، وہ بھی بیمار ہیں وہ بھی بیمار ہیں۔ میرا آج کا موضوع یہی تھا، اور جناب والا میں اس بات کو اپنے کو مختصر کرتا ہوں۔ آپ ذرا اپنے ارد گرد جھانکیں، میں نے 3-4 مثالیں دی ہیں، آپ کو یہی مثالیں آپ کے ارد گرد بھی نظر آئیں گی۔ وہی رونا ہے، وہی پھر ماتم ہے کہ یہ جو ہم مقروض ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ قرضہ جو ہم ضائع کر رہے ہیں اور قرضہ ہمیں ملتا ہے، یہ پیسہ اس طرح برباد کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی کوئی پلاننگ اور منصوبہ بندی کیوں نہیں کی جاتی؟ محکمہ تعلیم میں اور بھی بہت سارا سرمایہ جو کہ وہ ضائع ہو رہا ہے، مثلا لائبریریوں کے حوالے سے، اور یعنی کہ ٹیچروں کے حوالے سے۔ مثلا ایک سکول میں تعداد جو کہ وہ 50 ہے، آپ نے وہاں پر 5 ٹیچر رکھے ہوئے ہیں، ایک جو کہ ہے سکول اس میں 500 تعداد ہے، وہاں پر آپ نے 3 ٹیچر رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو کہ سیٹوں کی تبدیلی، اساتذہ کرام کی ڈیوٹی، یہ بھی ایک پرابلم ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ بعض ٹیچر جو کہ انہوں نے طے کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ جو کہ باری باری ہم جائیں گے لوگ تو حاضری دیتے رہیں گے جہاں تعداد کم ہے، جہاں تعداد زیادہ ہے وہاں بیچاروں کی جان ہی نہیں چھوٹتی ہے، وہ انہیں چھٹی نہیں ملتی ہے، تو وہ جو کہ نا اس قسم کی بھی چیزیں۔ لیکن یہ موضوع پھر کبھی صحیح، آج کا میرا موضوع یہی تھا کہ تعلیمی ادارے بناتے ہوئے معروضی حالات کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ ایک جاتے جاتے میں اور بھی آپ کو مثال دے دوں، اور وہ مثال بڑی دلچسپ ہے۔ ایک دور ہوا کرتا تھا کہ جو گرلز کالج، لڑکیوں کے جو کالج ہیں، وہاں پر بیچولر سوٹ بنا کرتے تھے۔ بیچولر سوٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک عمارت ہوتی تھی جہاں 5-6 کمرے ہوتے تھے، ایسی لیکچرارز، ایسی ٹیچر جو دوسرے شہروں سے آتی ہیں اور ان کے پاس رہائش کے لیے انتظام نہیں، انہیں ایک کمرہ الاٹ کر دیا جاتا، ان لوگوں کا ورکنگ خانہ مشترکہ ہوتا تھا اور اس طریقے پر وہ آرام کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ شرط تھی کہ جناب والا یہ بیچولر سوٹ جو کہ ہے وہ گرلز کالج میں ہونا چاہیے، لیکن آپ کمال معجزہ دیکھیں کہ ایک بیچولر سوٹ گورنمنٹ کالج عرب والا بوائز میں بنا، لڑکوں کے کالج میں بنا، پتہ نہیں کس اصول کے تحت، اور جناب والا وہ عمارت آج تک بیکار جاری ہے۔ کبھی کبھار 2-4 لڑکے ٹھہر رہتے ہیں یا ایک آدھ پروفیسر، مرد پروفیسر کے تو 100 ذرائع نکل آتے ہیں، مسئلہ تو خواتین کا ہوتا ہے، لیکن بوائز کالج میں وہ بیچولر سوٹ بنایا گیا۔ اسی طریقے پر 16 کمروں پر مشتمل گورنمنٹ کالج عرب والا میں ہاسٹل بنایا گیا، آج تک وہ عمارت بیکار پڑی ہے، 8 کمرے اوپر ہیں، 8 کمرے نیچے ہیں۔ وہ ایک دیہاتی علاقہ ہے، وہاں کے اسٹوڈنٹ ڈیلی جو کہ گھر جاتے ہیں اور گھروں سے آتے ہیں، انہیں رہائش کی ضرورت ہے۔ اب 10 کلومیٹر جو طالب علم کا گھر ہے وہ کیوں کر وہاں ہاسٹل میں ٹھہرے گا؟ لیکن وہ ہاسٹل اب جا کر اس کے مسئلے کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ کسی ٹیکنیکل سکول کو جو کہ وہ عمارت دے دی گئی ہے، ہاسٹل کی عمارت، اور وہاں پر سکول چلا، لیکن 15-20 سال تک وہ عمارت ضائع ہوتی رہی۔ تو میرا آج کا موضوع ختم ہوا۔ دعا کیجیے میرے حق میں، اپنے حق میں بھی دعا کیجیے، اللہ تعالی ہمارے حالات بہتر کرے اور جو کہ ہے ہمارا ملک جو کہ وہ بہتری کی طرف جائے۔ پھر آخر میں دوبارہ اپیل ہے، میرا چینل سبسکرائب کیجیے،
السلام علیکم۔